بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے، دریائے فرات کے کنارے پہنچے، ایک کشتی میں بیٹھے۔ راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گر گئی، کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کشتی والوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرآن نکالا گیا تو یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا۔ 3 مرتبہ ایسے کیا، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ قرآن میں فساہما فکان من المدحضین، ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فالتقم الحوت، وہ جتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے ایسی بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ بندے کو پورا نگل لیتی ہے، شارک یا ویل ٹائپ مچھلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نبی تھے، ان کے دور میں فوراً احساس پیدا ہوا کہ شاید مجھے اس وجہ سے یہ سزا مل گئی ہے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، میں بستی سے نکل آیا ہوں۔ انبیاء کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً کیا آئی کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا اس بستی سے نکل جاؤ تو میں نکل آیا ہوں، شاید اس وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ فوراً ہی مچھلی کے پیٹ میں توبہ استغفار شروع کر دی۔ ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، غلطی ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوراً کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے کو گل دیا۔ یہ صحتیاب ہو گئے، اللہ کے حکم سے قوم کے پاس گئے، قوم نے توبہ کی اور امتحان پر اسلام قبول کیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھے، جو تقدیر ہوتی ہے نا، تقدیر وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس سے کوئی بھی باخبر نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ اگر تقدیر کا پہلے پتہ چلتا مقام، مثلا اللہ نہ کرے مجھے پتہ چل جائے میں وہاں جاؤں گا میرا نقصان ہوگا تو میں وہاں جاؤں، کوئی نہ جائے گی۔ تقدیر کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور دوسرا، جب بھی مشکل آئے تو انبیاء بھی کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے نا سبب کے طرف مدد کرنا، پانی مجھے دے، پانی کو کرنا اعینونی بقوت، یار آپ طاقتور بندے میری مدد کریں۔ یہ کیونکہ چیز موجود ہوتی ہے ما فوق الاسباب، جب کوئی بھی چیز ظاہری نظر نہ آئے اسے مدد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی۔ اللہ ہی سے مدد مانگنی، سارے نبیوں نے ہمیں سکھلایا کیا ہے؟ اللہ ہی سے ہر حال میں مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اب یونس علیہ السلام خود نبی تھے، یونس علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں نا میں اپنے آپ کو پکار لیتا ہوں، میں نبی ہوں میں اپنے آپ کو پکار لیتا ہوں نا، میرے باپ دادا نبی تھے تو پکار لیتا ہوں، نہیں۔ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب بھی مدد مانگنی ہے، جب بھی دعا مانگنی ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو نجات کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور جتنی مرضی کوئی مشکل ہو جائے نا، اللہ نے قرآن میں دعا بھی سکھلا دی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے قرآن میں کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم میں سے ہم نے نجات دے دی۔ آگے لگا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جب کوئی مومن غم میں مبتلا ہو جائے گا، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، سارے اسباب کٹ جائیں گے، ان الفاظ کے بعد مجھ سے مانگے گا، میں اسے بھی غموں سے نجات دوں گا۔ لہذا ہر دعا سے پہلے
ہر وقت ہر حال میں کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، آپ اکیلے الہ ہیں، آپ حاجت روا بھی ہیں، آپ کشا بھی ہیں، آپ اپنے بندوں پر بڑے مہربان بھی ہیں، آپ اپنے بندوں کے خالق مالک رازق ہیں۔ سبحانک، اللہ سارے شریکوں سے آپ پاک ہیں، آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کی مدد کرنے کی صفت میں، آپ کے رزق دینے کی صفت میں، آپ کے اولاد دینے کی صفت میں، آپ کے رؤوف ہونے کی صفت میں، آپ کے رحمان ہونے کی صفت میں، آپ کے رحیم ہونے کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں سارے شریکوں سے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ ظلم تو ہم نے اپنے اوپر کیا ہے نا، ظلم تو میں نے اپنے اوپر، یہ آپ کہہ کر دعا مانگے اللہ دعا قبول کریں گے۔ ایک فرد کے بارے میں بیوی کو اس کا مہر ادا کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، البتہ اگر کچھ چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے وہ کچھ چھوڑ دیں تو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر اسے کھاؤ۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، سورہ نساء نمبر 4۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بیوی کو مہر دینا یہ فرض اور واجب ہے۔ جنہوں نے دے دیا اللہ کا شکر ادا کریں، جنہوں نے نہیں دیا اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ایک سنت کے بارے میں مجلس میں خوشبو لگا کر جانا، عطر لگا کر جانا۔ عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں عطر لگائے بغیر تشریف لے جائے۔ یہ مجلس کے آداب میں سے صاف ستھرے ہو کر جانا، اپنے آپ کو سنوار کر جانا، خوشبو لگا کر جانا، تاکہ میری وجہ سے مجلس میں کوئی ناگواری نہ ہو۔ اس سے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے بتایا گیا ہے۔ میں گندا مندہ کہیں چلا جاؤں گا نا، دوسرے کے حقوق متاثر ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بات صحیح طریقے سے نہ سن۔ باتوں کیسے ہوتے ہیں نا، گندے بندے کو گندی چیز کو دیکھ کر ان کا دل کے ساتھ نادار ہو جاتا ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ہر موقع کی مناسبت سے، راستے میں چلنے سے لے کر گھر آنے تک، گھر سے لے کر ڈیوٹی پر جانے تک، ڈیوٹی سے لے کر دوبارہ گھر آنے تک، معاشرے میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، گھر کی زندگی میں بھی، ہر جگہ کے جو آداب ہے نا اس کی مناسب زندگی گزارنی ہے۔ مثلا ایک دفتر ہے، سارے وہاں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر نیچے بیٹھتے ہیں، بڑا عجیب نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی عذر نہ ہو، مثلا سارے نیچے بیٹھے میں جا کر کرسی پر بیٹھوں تب یہ عجیب لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھنا ہے، کسی کے گھر جائیں تو اس کے آداب کی رعایت بھی رکھنی ہے، راستے میں چلتے ہوئے بھی حقوق اور آداب کی رعایت رکھنی ہے۔ ایک فضیلت والا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر آدمی کسی نے نہیں، اس سے بہتر کسی آدمی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ یعنی سب سے بہتر رزق کیا ہے؟ بندہ اپنے حلال کی کمائی سے کھائے، اپنی محنت مزدوری کر کے کھائے۔ ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت طلاق دینا اور یا مزدور کو مزدوری نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے، بلا وجہ طلاق دے دے اور مہر بھی نہ دے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے مزدوری کرائے پھر اسے مزدوری ادا نہ کرے۔ آدمی کسی سے مزدوری کرائے پھر اسے مزدوری ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پڑوسی بھی جو ہے بابا فضل حسین، ان کے لیے دعا کرنی، اللہ کی مغفرت فرمائے۔ اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك،
اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والمسك والكافور والبلدان والحور. اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراقع الدود إلى جنات الخلود مع المقربين الشهود برحمتك يا أرحم